کہ اگر کوئی شخص وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر قنوت بھول جائے یا دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو اب نماز کا کیا حکم ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ہماری ان اسلامک ویڈیوز کے ذریعے، ہمارے اس چینل کے ذریعے، ہمارے فیس بک پیج کے ذریعے اگر آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور یقیناً آپ فائدہ محسوس کر رہے ہوں گے، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش فرمائیں، خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی دکھائیں، یہ اسلامی پیغامات ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ دینی تعلیم سے نابلد ہیں، دینی تعلیم سے واقف نہیں ہیں، جو دینی احکام و مسائل سے شناسہ نہیں ہیں، معلومات ان کو نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہوگا یہ کہ آپ کو تو فائدہ پہنچے گا ہی، آپ کو ثواب ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے جو لوگ دین سیکھیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے، ان کا بھی اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ لہٰذا یہ آپ کے لیے دوہرے سعادت مندی کی بات ہوگی کہ آپ خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ کے ذریعے اگر دوسرے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ان کے بھی نامہ اعمال سے ان کے ذریعے بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور اس پر عمل فرمائیں گے اور ہمارے اس فیس بک چینل کو اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد شیئر بھی کریں گے۔ تو مفتی صاحب قبلہ، عرض یہ کرنا تھا کہ سوال یہ تھا آج کا کہ اگر کوئی شخص وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر قنوت بھول جائے یا دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو اب نماز کا کیا حکم ہے؟ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو تفصیل کے ساتھ جو ہے ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس مسئلے میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی وتر پڑھنے کے دوران تکبیر قنوت بھول جاتا ہے، یعنی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اس تکبیر کو تکبیر قنوت کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ اگر یہ تکبیر قنوت کوئی کہنا بھول جاتا ہے اور رکوع میں چلا جاتا ہے تو اس پر لوٹنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اب وہ رکوع کرے، سجدہ کرے، نماز ادا کر لے اور آخر میں سجدہ سے سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ اور یوں ہی اگر وہ قنوت پڑھنا بھول گیا، انہیں سورت پڑھ لیا اور اللہ اکبر بھی کہہ لیا لیکن دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع سجدہ کر لیا، تو اس صورت میں بھی اس پر حکم شرع یہ ہے کہ آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، بغیر کراہت کے نماز ہو جائے گی۔ فقہ حنفی میں جو دعائے قنوت مذکور ہے، کیا اسی کا پڑھنا واجب ہے؟ اس کی جگہ پر اگر کوئی شخص دوسری دعا پڑھ دے تو کیا حکم ہے اس صورت میں؟ دیکھیے، ہمارے فقہ حنفی میں جو دعائے قنوت عام طور سے پڑھی جاتی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ والی دعا جو پڑھی جاتی ہے، اس کا پڑھنا بہتر ہے، احسن ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اسی کو پڑھنا واجب ہے۔ جو عام طور سے لوگوں میں دعائے قنوت کے نام سے مشہور ہے، اسی کو پڑھنا واجب ہو، ایسا کوئی حکم شرع نہیں ہے۔ کوئی بھی دعائے معصور، یعنی ایسے دعا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہو یا قرآن کریم سے ثابت ہو، اس دعا کو پڑھ دیا جائے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ خاص ان صیغوں کا جو مشہور ہے دعائے قنوت سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں مفتی صاحب، جیسے کہ
اگر کسی کو مان لیجیے یاد ہے پھر بھی وہ نہیں پڑھتا ہے، جی کسی کو یاد نہیں ہے تو دوسری دعا پڑھے تو چلو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی کو یاد ہو قصدن وہ کوئی دوسری دعا پڑھتا ہے تو پھر ایسی اگر صورت میں یاد ہے اور قصدن وہ دوسری دعا پڑھتا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، اچھا کوئی کراہت نماز میں نہیں آئے گی۔ اچھا، اور اگر بھول کر پڑھ رہا ہے یا اس کو دوسری دعا یاد نہیں ہے، یہ دعائے قنوت مشہور والی یاد نہیں ہے تو دوسری پڑھنا ہے، تب تو پھر ایک گناہ و معذور بھی ہے۔ جی اور اگر یاد بھی ہے اس کے باوجود بھی وہ قصدن کوئی دوسری دعائے قنوت پڑھ رہا ہے، دعائے معصور پڑھ رہا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کے نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلا کراہت نماز ادا ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، درود شریف بھی ایک دعا ہی ہے، جی اگر کوئی دعائے قنوت کی جگہ اس کو پڑھ لے تو دیکھیے دعائے قنوت جو ہے، اگر درود شریف بلا شبہ دعا ہے تو اگر اس کو اس دعا کی حیثیت سے اچھا اچھا پڑھ لے گا، وہ اپنے سیغے نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے سیغے میں دعا پڑھے، ایسا نہ ہو، بلکہ معصور اگر سیغہ کوئی ہے اختیار کرتا ہے تو پھر بلا شبہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ۔ ہاں ایسی کوئی اگر سیغے ایسے ادا کرتا ہے جس میں صرف ذکر ہے، دعا نہیں ہے، جی تو پھر بعض فقہا کو اس میں اختلاف ہے۔ اچھا مثلا قل هو اللہ شریف پڑھ دیا جی تو ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، اچھا دعائے قنوت ادا ہو جائے گا، جی لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں ادا ہوگا، اس لیے کہ یہ ذکر ہے، دعا نہیں ہے۔ دعا نہیں تو ذکر نہ ہونے میں، ذکر ہو دعا نہ ہو تو یہ تو مختلف ہی ہے، جی لیکن دعا ہو اور وہ معصور ہو تو اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، یعنی نماز ہو جائے نماز ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر کوئی درود شریف ہے جی وہ معصور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جی تو بلا شبہ نماز ہو جائے گی، بغیر کراہت ہو جائے گی۔ اچھا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔